السلام علیکم ویورز، میں ہوں سیف کاظمی اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر احسان بخاری۔ ہسٹریز مسٹریز کی پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ مئی 1967 میں کس طرح مشرق وسطیٰ پر پھر جنگ کے بادل امڑ آئے تھے۔ شام اور اردن کے ساتھ مصر کے دفاعی معاہدے ہو گئے تھے۔ ان معاہدے کا کیا ری ایکشن اسرائیل کی طرف سے آیا تھا، اور دوسرا مصر کے صدر جمال عبد الناصر صاحب نے اسٹیٹس آف تیران کو بلاک کرنے کا اعلان کر دیا تھا، جس پہ ایک عجیب سی گہما گہمی اسرائیل میں چل پڑی تھی۔ پوچھتے ہیں ڈاکٹر احسان بخاری سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اصل میں وہی چیز ہم پچھلی قسط میں ڈسکس کر بھی چکے ہیں کہ اسٹریٹس آف تیران کے بارے میں 56 کی وار کے بعد بھی اسرائیل نے وارن کیا تھا کہ اگر ان کو بلاک کیا گیا تو دیٹ وڈ بی ٹینٹاماؤنٹ ٹو اے ڈکلیریشن آف وار۔ پھر ابھی جو ہے وہ اسرائیل کے اندر ڈومیسٹک پولیٹیکل سین پر بھی کچھ چیزیں چل رہی تھیں۔ لیوی ایشکول اس وقت وزیر اعظم تھے، اور بین گورین جو کہ اسرائیل کے فاؤنڈنگ فادر تھے وہ اس وقت ریٹائرڈ لائف گزار رہے تھے، لیکن وہ ان کے سخت کرٹک تھے، اور اسرائیلی آرمی اور پالیٹیشین سارے اس بات پر کانفیڈنٹ تھے کہ وی کین ڈیفیٹ دا عربس ایزیلی۔ تو ان کا پوائنٹ تھا کہ اب اگر جمال عبد الناصر نے اپنی بیوقوفی سے ہمیں یہ موقع دے دیا ہے تو ہمیں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جمال عبد الناصر نے 23 مئی کو اسٹیٹس آف تیران بلاک کی، پھر 30 مئی کو اردن کے ساتھ ان کا دفاعی معاہدہ ہوا۔ ایک ویک تک لیوی ایشکول کی طرف سے کچھ زیادہ حرکت سامنے نہیں آئی تھی، لیکن ان پر پریشر بہت بڑھ گیا تھا۔ تو فائنلی انہوں نے پریشر سے مجبور ہو کر ہارڈ لائنرز اپنی کیبنٹ میں انڈکٹ کیے، جس سے ظاہر ہوا کہ لیوی ایشکول نے اپنی پالیسی بھی چینج کر لی، اور بیسیکلی یہی مین اسرائیلی ریئیکشن تھا کہ 1 جون کو اسرائیل نے موشے دایان جو کہ 56 کی جنگ میں چیف آف آرمی سٹاف تھے، ان کو کیبنٹ میں ڈیفنس منسٹر کی پوسٹ دے دی، اور ساتھ ہی مناخم بیگن کو بھی کیبنٹ میں شامل کر لیا۔ اور بیگن یاد رہے وہ شخص تھے جن نے 48 کی وارز میں بے رحمانہ میسیکرز اور قتل عام کیے تھے فلسطینیوں کے، ایک ٹیررسٹ قسم کی شہرت تھی، ہاں بیسیکلی ایک ٹیررسٹ تھے۔ تو انہوں نے اس ٹائپ کے بندوں کو اپنی کیبنٹ میں شامل کیا اور شو کرایا کہ ناؤ وی آر گیٹنگ ریڈی فار کانفرنٹریشن اور فار وار، اور امریکہ کے ساتھ بھی انہوں نے در پردہ روابط اس سلسلے میں جاری کر دیے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ اس ری ایکشن کے اگینسٹ فوراً ہی اسرائیل تیار ہو گیا، اور اس نے فوراً کہا کہ اگر یہ تبدیلیاں کر رہے ہیں تو ہم بھی تبدیلیاں رونما کریں۔ اس پہ شام نے اور اردن نے مصر کے اوپر کوئی پریشر ڈالا تھا اور کوئی بات چیت کی تھی۔ اس میں پھر مصر کی طرف سے کیا ری ایکشن آیا جب انہیں نظر آنے لگا کہ اب اسرائیل تو کانفیڈنٹ ہے؟ کیا عرب تیار تھے جنگ کے لیے؟ اب مصر آن دا برنک پہنچا اور اسٹریٹس آف تیران بند کرنے کا اعلان کیا جمال عبد الناصر نے۔ اس کی وجہ ہی عربوں کی ڈومیسٹک پالیٹکس تھی۔ یہ چیز بھی ہم نے پچھلی قسط میں ڈسکس کی تھی کہ شام اور اردن کی طرف سے بہت پریشر تھا کہ ہمیں مار پڑ رہی ہے اور عرب نیشنلزم کے علمبردار سوئے ہوئے ہیں۔ تو جمال عبد الناصر نے، ان کا بیسیکلی ایم یہ تھا کہ اپنی پولیٹیکل جو کمزور ہو رہی ہے اسٹینڈنگ، اس کو ریبف کیا، اس کو دوبارہ سے بڑھایا جائے، اور اس وجہ سے انہوں نے اسٹیٹس آف تیران بلاک کی نہیں۔ لیکن ان کا پوائنٹ ہمیشہ سے یہ تھا کہ اس پروسیس کا ڈپلومیٹک ایک حل نکال لیا جائے، کیونکہ ہی آلسو نیو کہ ٹو آنسر یور کوسچن ایز ویل کہ دا عربز ورنٹ ریڈی فار وار۔ تو ان کا تو پوائنٹ تھا کہ جنگ نہیں کرنی، وہ ریزسٹ کر رہے تھے، لیکن عرب ڈومیسٹک پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے سچویشن اس نہج پر پہنچی کہ انہوں نے کہا میں اسٹیٹس آف تیران بلاک کر رہا ہوں۔ ایک اور چیز، اسٹیٹس آف تیران بلاک کرنے کا انہوں نے اعلان ضرور کیا، بلاکیڈ انفورس نہیں کیا۔ اچھا، بلاکیڈ نہیں کیا، بلاکیڈ انفورس بھی نہیں کیا۔ انہوں نے یہ باتیں امریکہ کو بھی کمیونیکیٹ کی، سوویت یونین کو بھی کمیونیکیٹ کی، اور ان کا پوائنٹ تھا کہ کسی طرح ڈپلومیٹک حل نکل آئے اور ہم ادھر سے فیس سیونگ کر کے اس کرائسس سے بھی نکل آئیں، اور میری جو پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے وہ بھی سفر نہ کریں۔ لیکن اسرائیل اس موقع کا فائدہ اٹھانے کی طرف نظر آ رہا تھا، تو جمال عبد الناصر نے بھی اپنی ڈپلومیٹک مینوورز کچھ تیز کیے، اور اس سلسلے میں ان کو ایک بڑی اچھی خبر ملی آؤٹ آف دا بلو کہ امریکنز نے انہیں آفر کی کہ ہم اس کرائسس کو ڈی ایسکیلیٹ کراتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ تو جمال عبد الناصر جمپڈ آن دیٹ اپرچونٹی، اور انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے، ہم فوراً بھیجتے ہیں، 5 جون کو ہمارا وفد آپ کے پاس پہنچے گا، اور 7 جون کو تمام اختیارات کے ساتھ مصری وائس پریزیڈنٹ زکریا محی الدین واشنگٹن پہنچیں گے، اور اس مسئلے کو جلد از جلد حل کرتے ہیں تاکہ جنگ کی نوبت نہ آئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جمال عبد الناصر کا ڈپلومیٹک افینس نظر آ گیا کہ وہ امریکہ کی طرف فوراً چلے گئے اور انہوں نے بات کی، اسرائیل کو بھی نظر آ رہا ہوگا، تو اسرائیل نے اس پہ کیا ری ایکشن دیا؟ نہیں، اسرائیل واز ویری کلیئر کٹ آن دس کہ ہم نے تو جنگ کرنی ہے۔ موشے دایان آئی اسی پریشر کے تحت کہ اسرائیل کی جنرل سوسائٹی، اسرائیل کی عوام، اسرائیل کے خواص، ایوری باڈی واز ایبسولوٹلی شیور کہ وی کین ون، اور ان کا پوائنٹ تھا کہ یہ بار بار عرب ہمیں تھریٹ کرتے ہیں، ہمارے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں، پھر کبھی اسٹریٹس آف تیران بند کرنے کا اعلان ہو جاتا ہے، کبھی یہ ہو جاتا ہے، ہمیں انہیں سبق سکھانا ہے، اور یہ موقع بہت اچھا ہے کیونکہ مصر نے خود اعلان کیا اسٹریٹس آف تیران بند کرنے کا، تو اب موقع بہت اچھا ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ اب اگر کوئی ڈپلومیٹک حل ہوا
تو فیس سیونگ ہوگی جمال عبد الناصر کی, ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور ہم نے ان کی فیس سیونگ ہونے نہیں دینی. تو اس سلسلے میں وہ امریکہ سے بھی بات کر رہے تھے, اور ایک انہوں نے سبٹرفیوج بھی اس میں لانچ کیا, اور انہوں نے کوشش کی کہ دنیا کو یہ دکھایا جائے کہ ہم بڑے مظلوم ہیں, ہمارے اوپر یہ سارے عرب ممالک گینگ اپ کر رہے ہیں, اور تاکہ وہ فضا ہموار کی جائے کہ جب اسرائیل ان پر سٹرائک کرے تو اس کو مکمل طور پر گلوبل ایل ول کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور اسی وجہ سے انہوں نے بہت برا منایا اس چیز کو کہ اگر یہ ڈپلومیٹک مینور کامیاب ہو گیا تو یہ سنہری موقع ہاتھ سے نکل جائے گا. ڈاکٹر صاحب دونوں عالمی قوتیں اس خطے میں جو کانفلکٹ چل رہا تھا اس پہ فوکس تھیں. امریکہ بھی کوشش کر رہا تھا, ایک روس بھی پاور تھی وہ بھی کوشش کر رہی تھی. تو جمال عبد الناصر کوئی نظر آ رہا تھا کہ کوئی رول پلے کر سکیں گے یا یہ بس اس میں نا بڑے مزے کا, میں نے ابھی بات کی سبٹرفیوج کی. امریکنز ایک طرف تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کا حل کرواتے ہیں, ڈپلومیٹک سلوشن کرواتے ہیں, درپردہ کچھ اور گیم چل رہی تھی. 1 جون کو جو ڈپلومیٹک مینور 2 جون کو جمال عبد الناصر نے کہا نا کہ ہم وفد بھیج رہے ہیں, 1 جون کو ہی امریکن ڈیفنس سیکریٹری میکنمارا انہوں نے موساد کے چیف میئر امت کو بتا دیا تھا کھلے عام, یعنی کہ پرائیویٹلی, لیکن انہوں نے بغیر کسی لگی لپٹی رکھے ہوئے بتا دیا تھا کہ آپ لوگ کریں اٹیک, اچھا ہماری طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہوگا بلکہ ٹھیک ہے. اور دوسری طرف باہر سے وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہم ڈپلومیسی کی طرف جا رہے ہیں. مصر کو یہی کہہ رہے تھے آپ پری ایمپٹیو اسٹرائک بالکل نہ کیجیے گا, کیونکہ جنگ میں کوئی بھی جنگ ہونا جو پہلا وار کرنے والا ہوتا ہے اس کو انیشیٹو کا فائدہ تو ہوتا ہے. دشمن جو ہے وہ آپ اپنی مرضی کے مقام پر اپنی مرضی کے وقت پر پہلی اسٹرائک لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ایسے ہی ایسے کرکٹ میں ٹاس جیتنے کا فائدہ ہوتا ہے, بلکہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے انیشیٹو کا, آپ کو ایلیمنٹ آف سرپرائز بھی مل جاتا ہے. لیکن اگر آپ پریمپٹیو اٹیک کو بالکل ہٹا دیں کہ ہم نے نہیں کرنا, تو آپ انیشیٹو دشمن کو دے رہے ہیں, وہ کر سکتا ہے. تو جمال عبد الناصر کو تو انہوں نے کہا کہ امریکنز نے کہ آپ نے پریمپٹیو اسٹرائک نہیں کرنی, ہم ڈپلومیٹک سولوشن سے حل کروا دیں گے. اور اسرائیل کو انہوں نے آنکھ ماری اور کہا کہ آپ کر دو. اور جو سوویت یونین تھی وہ بھی اس جال میں آ گئی. سوویت یونین کو بھی یہ بات پتا تھی کہ عرب ریڈی نہیں ہے جنگ کے لیے, تو سوویت یونین کا بھی پوائنٹ تھا جنگ نہیں ہونی چاہیے. تو جب سوویت یونین نے دیکھا کہ امریکہ کی طرف سے بھی پیس فیلرز آ رہے ہیں تو انہوں نے بھی ان کی بھرپور حمایت کی, اور جمال عبد الناصر کو کہا کہ آپ نہ کریں اٹیک نہ کریں, آپ اٹیک نہ کریں. اور جمال عبد الناصر اس سلسلے میں بھی تھوڑا سا مس گائیڈ ہوئے کہ ان کے ڈیفنس منسٹر شمس الدین بدران گئے تھے سوویت یونین مئی کے اینڈ پہ, اور انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ سوویت یونین ہماری فل فلیج ساتھ دے گا, ہمیں فل سپورٹ دے گا, جبکہ ایسی کوئی یقین دہانی سوویت یونین نے نہیں کرائی تھی. ہی لائڈ ٹو جمال عبد الناصر. اس بیس پر جمال عبد الناصر کو جب سوویت یونین نے کہا کہ آپ پریمپٹیو اسٹرائک بالکل نہ کریں, تو جمال عبد الناصر پہلے ہی اس چیز کو جانتے تھے کہ جنگ میں ہمیں سوویت یونین کی گڈ ول چاہیے. جب سوویت یونین نے بھی کہا, امریکہ نے بھی کہا, تو جمال عبد الناصر نے کہا ٹھیک ہے, ہم پریمپٹیو اسٹرائک کو بھی, وہ ایک پلان بنایا گیا تھا ایک جنرل شازلی کے انڈر, جنہوں نے بعد میں 1973 کی وار کے انڈر بڑا اہم کردار ادا کیا. اس میں جنرل شازلی کی ایک فورس ریڈی تھی پریمپٹیو اسٹرائک کے لیے, لیکن جمال عبد الناصر نے کہا کہ نہیں, ہم نے پریمپٹیو اسٹرائک اب نہیں کرنی. تو ایک طرف جمال عبد الناصر نے اس جال میں آ گئے امریکہ کے پھیلائے ہوئے, اور دوسری طرف اسرائیل واز ریڈی, اور اسرائیل کو بس انہوں نے کچھ اپنی لاسٹ منٹ پریپریشنز کرنی تھی, وہ کر رہے تھے. امریکہ نے انہیں گو ہیڈ دے دی تھی. سوویت یونین اور جمال عبد الناصر دونوں اس خام خیالی میں تھے کہ کوئی ڈپلومیٹک مینور سے حل ہو جائے گا, لیکن وہ نہیں ہوا. اور 4 جون 1967 کو اسرائیلی کیبنٹ نے اصولی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم ایز ارلی ایز پاسبل پریمپٹیو اسٹرائک کریں گے, اور انہوں نے ٹائم بھی اس کا سیٹ کر دیا کہ 5 جون کی صبح ہم اٹیک لانچ کریں گے عرب کنٹریز پر اور جنگ چھیڑ دیں. تو وار تو انیویٹیبل ہو گئی, مسلط کر دی گئی. ہر وار کا کوئی نہ کوئی ایم ہوتا ہے, عرب کی طرف سے بھی ہوگا, اسرائیل کی طرف سے. اس پر کیا ایم نظر آیا آپ کو ڈاکٹر؟ دیکھیں, ایمز ہر کنٹری وائز اگر ہم دیکھیں, اگر ہم فتح کی بات کریں جو فلسطینی موومنٹ تھی, تو ان کا اور شام کا ایک ایم تھا, وہ چاہتے تھے جنگ ہو. ان کا یہ خیال تھا اور ان کی خام خیالی تھی کہ جنگ میں عربوں میں ایک تو جنگ یونٹی بھی پیدا کرے گی, کرائسس یونٹی پیدا کر دیتا ہے, اور ہم اسرائیل کو مار لیں گے. دوسری طرف اسرائیل کا پوائنٹ یہ تھا کہ وی آر اسٹرانگ, وی آر کانفیڈنٹ, وی لک دم. اور اسرائیل کا پوائنٹ یہ تھا کہ اب کی بار ہم نے ویسٹ بینک پر بھی قبضہ کرنا ہے, یروشلم پر بھی قبضہ کرنا ہے, جولان کی ان پہاڑیوں پر بھی قبضہ کرنا ہے جن سے شامی گولے فائر کرتے ہیں اسرائیل کے اندر, اور سینائی کو بھی فتح کرنا ہے جو سرائے سینا اور سویز کینال تیار تھے, ہر چیز تیار تھے. ان کے سامنے ایم بالکل کلیئر تھا. مصر کا ایم یہ تھا کہ اپنی پولیٹیکل پریسٹیج برقرار رکھنی ہے اور فیس سیونگ کرنی ہے, ہم نے ڈیفینس پر رہنا, ہم نے کچھ جارحانہ حملہ نہیں کرنا. اگر جنگ ہوئی بھی تو ہم نے اسرائیل کے اٹیک کو روکنا ہے اور جلد از جلد سیز فائر کی طرف جانا ہے, کیونکہ دے آلسو نیو کہ
it would be very difficult to gain a military victory. थैंक यू डॉक्टर। अगले एपिसोड में इंशाल्लाह हम जिक्र करेंगे 1967 की जंग के क्या असरात निकले और किसको नुकसान उठाना पड़ा और कौन फतह की तरफ गामजन हुआ। देखते रहिए हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज।